سب سے پہلے بات کریں گے اب پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے. امریکی صدر ٹرمپ کی دیوالی کے موقع پر بھارتی وزیراعظم کو سخت وارننگ. نریندر مودی کو دیوالی کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ شٹ اپ کال بھی دے دی. بھارت کو پاکستان کے خلاف جارحانہ رویے سے روک دیا. ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں خطاب کے دوران 7 بھارتی طیاروں کو گرانے کا ذکر چھیڑ کر بھارت کے سینے پر سانپ لوٹا دیے. ٹرمپ کے انتباہ کے بعد مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی بھی یقین دہانی کرا دی. ڈونلڈ ٹرمپ کی نریندر مودی کو ایک اور شٹ اپ کال. بھارتی وزیر اعظم کو جارحانہ عزائم سے باز آنے کی تنبیہ. وائٹ ہاؤس میں دیوالی کی تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا ابھی نریندر مودی سے ٹیلی فون پر بات ہوئی. انہیں کہہ دیا ہے پاکستان سے اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talked about trade. We talked about a lot of things. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan. And I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. And he's not going to buy much oil from Russia. They're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. وائٹ ہاؤس میں ایک اور تقریب کے دوران صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کے 7 طیارے گرائے جانے کا ذکر کیا. کہا 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں. پاک بھارت جنگ سب سے بڑی تھی. Wouldn't have put out. I mentioned 8 wars, 9 coming. Of the 8, 5 were based solely on trade and tariffs. India, Pakistan were going at it. 2 nuclear powers and serious nuclear. مودی سرکار صدر ٹرمپ کے سامنے بے بس. امریکی مطالبے پر بھارت نے اپنے دیرینہ اتحادی روس سے تیل کی خریداری انتہائی کم کر دی جبکہ امریکہ ڈو مور کا مطالبہ کر رہا ہے. پاک نیوی کے جہاز یرموک کی بحیرہ عرب میں بڑی کارروائی. 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات قبضے میں لے لی. صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے یرموک کا کارنامہ پیشہ ورانہ مہارت کی روشن مثال قرار دیا. پاک بحریہ نے کروڑوں ڈالر مالیت کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی. جہاز یرموک نے شمالی بحیرہ عرب میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات پکڑ لی. کامیاب آپریشن سے پاکستان اور سعودی عرب کی بحری افواج کی استعداد پر مہر تصدیق ثبت. صدر، وزیر اعظم اور نیول چیف نے بڑی انسداد منشیات کارروائی کو پیشہ ورانہ مہارت کی روشن مثال قرار دیا. ISPR کے مطابق آپریشن سعودی قیادت میں قائم کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کے تحت انجام دیا گیا. کامیاب کارروائی پاک بحریہ کی بحری سلامتی، سمندری دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیاں روکنے کے عزم کی عکاس ہے. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے جہاز کے عملے کی پیشہ ورانہ مہارت اور لگن کو سراہا. عزم ظاہر کیا کہ پاک بحریہ قومی سمندری مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی. تہنیتی پیغام میں صدر مملکت کا کہنا تھا جہاز یرموک کی کامیابی پاکستان نیوی کے خطے میں امن و استحکام کے عزم کی مظہر ہے. وزیر اعظم نے کہا PNS یرموک نے اربوں روپے کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی. پاک بحریہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے. مجھ سمیت پوری قوم کو نیول افسران اور جوانوں پر فخر ہے. پنجاب میں انتہا پسندوں اور غیر قانونی غیر ملکی رہائشیوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس میں غیر معمولی اور تاریخی فیصلے. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کیا جائے گا. انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی ہوگی. سوشل میڈیا پر شرانگیزی پھیلانے اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر مسلسل تیسرا غیر معمولی اجلاس. انتہا پسند جتھوں کے اشتہارات، تصاویر اور پلے کارڈز پر سخت پابندی اور کارروائی ہوگی. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا نفاذ لازمی اور مزید سخت کرنے کا فیصلہ. ہر ضلع میں وسل بلور سیل قائم کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر شرانگیزی اور نفرت کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ کی گئی ہے. نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف پیکا ایکٹ حرکت میں آئے گا. غیر قانونی اجتماعات یا بازار بند کرانے والوں پر بھی دہشت گردی قوانین لاگو ہوں گے. عوام کو بھی متنبہ کیا گیا ہے انتہا پسند جماعت اور غیر قانونی مقیم غیر ملکی شہریوں کے خلاف 15 پر فوری اطلاع دیں. غیر قانونی رہائشیوں کو دکان یا مکان کرائے پر نہ دیں ورنہ کرایہ داری اور پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. پنجاب کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کی رفتار تیز اور مزید سخت کی جائے گی. یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ صوبے بھر میں ڈالا کلچر، بدماشی اور مافیا کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. امن کمیٹیز کو فوری طور پر مؤثر اور مزید فعال بنایا جائے گا. پنجاب حکومت نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ کومبنگ آپریشنز اور کارروائیاں صرف مخصوص انتہا پسند ذہنیت کے خلاف ہیں، کسی فرقے یا عقیدے کے خلاف ہرگز نہیں.
امید ہے وفاقی حکومت TLP پر پابندی لگائے گی، جس کے بعد مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، کہا TLP کو بیرونی فنڈنگ بھی ہوتی ہے، منی لانڈرنگ کا کیس بنے گا، سعد رضوی اور انس رضوی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ دونوں بھائی جو ہیں مفرور ہیں، سعد رضوی سمیت۔ پاکستان میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ مفرور ہو گئے ہیں اور ابھی تک پکڑے نہیں جا رہے؟ ہم بہت قریب ہیں ان کے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ قانون کی گرفت میں ہوں گے۔ لیگلی ہم انتظار کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے ان کو بین کرنے کا جو ایک پروسیس ہے اس کے فائنلائز ہونے کا، بیکاز لیگلی پھر ہمارے پاس بہت ساری جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوں گے میز جو ہم لے سکتے ہیں۔ تیاری ہماری مکمل ہے، ہم وفاق سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ بین کرنے کا ہی فیصلہ ہوگا؟ مجھے امید ہے یس، بیکاز کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے بین کیوں نہ کیا جائے۔ سندھ حکومت کی سرنڈر پالیسی، شکارپور میں کچے کے 70 سے زائد ڈاکو قومی دھارے میں شامل، 200 سے زائد ہتھیار پولیس کو جمع کرا دیے۔ وزیر بندین میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، غار میں چھپے 6 دہشت گرد ہلاک، پوری تشکیل کا قمع کر دیا۔ باجوڑ میں بھی کارروائی، شاہی تنگی جنگل میں خوارج کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا صفایا کر دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات برآمد کر لیے گئے۔ وفاق نے خیبر پختونخوا حکومت کے انکار کے بعد بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا فیصلہ کر لیا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے گاڑیاں فوری طور پر بلوچستان بھجوانے کی ہدایت۔ وفاق کے وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں گاڑیاں ملنے سے انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ تینوں گاڑیاں بلوچستان حکومت کی درخواست پر صوبے کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے گاڑیاں بلوچستان پولیس کو دینے کی درخواست کی تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گاڑیاں پرانی اور ناکارہ قرار دے کر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ جبکہ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ایکسپائرڈ بلٹ پروف گاڑیوں کا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا جہاں استعمال ہونی ہے وہاں کے لیے موضوع نہیں۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت، بولے نیشنل ایکشن پلان کے تمام 14 نکات پر عمل کیا جائے، سرحد کے قریب اندرونی یا بیرونی مداخلت پر ایکشن کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے۔ ایکسپائر گاڑیوں کا نہیں بولا، بل یہ کہا ہے کہ جی یہ یوزڈ گاڑیاں ہیں۔ کے پی کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا ٹرین ہے اور جہاں ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے یہ موزون نہیں ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس تھے 14، اس پہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ آئین کا مینڈیٹ یہی ہے کہ اگر صوبے میں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا ایکسٹرنل ایگریشن ہو تو وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ بارڈر کے قریب جا کے ٹیررزم کو روکنا یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے استعداد بڑھانے کے لیے کوشش کی تھی۔ پولیس آلموسٹ 40 ارب روپے کے خرچ کر کے کچھ گاڑیاں بھی منگوائی تھی اور وہ پائپ لائن میں بھی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ استعداد خود بھی بڑھائیں۔ فتنہ الخارج نے دہشت پھیلانے کے لیے ظلم کی انتہا کر دی۔ بھتہ نہ دینے پر شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں مقامی افراد کو آگ لگا دی گئی۔ فتنہ الخوارج نے گاڑی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی۔ دہشت گردی کے نتیجے میں گاڑی کے اندر موجود 6 نہتے اور معصوم شہری جام بحق ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر خوارج کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ میر علی کے عوام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت انہیں درندوں سے نجات دلائے۔ 26ویں آئینی ترمیم درست یا غلط، فل کوڈ بنانے پر سپریم کورٹ میں درخواست گزاروں کے دلائل کا سلسلہ جاری۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سب وکلاء فل کوڈ کا کہہ تو رہے ہیں، راستہ کوئی نہیں دکھا رہا۔ مزید ججز آئینی بینچ میں شامل کرنے کا اختیار تو جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے جب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے تو پھر ہم اس پر آرڈر بھی کیسے جاری کر سکتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک بولی ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ایسا آرڈر جاری نہ کریں۔ تو آپ کو اپڈیٹ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم درست ہے یا غلط، فل کوڈ بنانے پر سپریم کورٹ میں درخواست گزاروں کے دلائل کا سلسلہ جاری ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ سب وکلاء فل کوڈ کا کہہ تو رہے ہیں، راستہ کوئی نہیں دکھا رہا۔ مزید ججز آئینی بینچ میں شامل کرنے کا اختیار تو جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے جب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے تو پھر ہم اس پر آرڈر بھی کیسے جاری کر سکتے ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک بولی ہم پر کوئی پابندی نہیں کہ ایسا آرڈر جاری نہ کریں۔ دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات، الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 ہفتوں کا وقت دے دیا۔ 4 ہفتے میں کام نہ ہوا تو معاملہ کمیشن دیکھے گا۔ نئے ایکٹ کی منظوری کے بعد حد بندی قانونی تقاضا قرار، ضروری ڈیٹا اور نقشے فراہم کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب بلدیاتی انتخابات سے متعلق حکم نامہ جاری کر دیا۔